أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جم عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بضعة رسول الله وزوجة علي المرتضى ومعظمة أئمة الهدى والبتول العذراء والرازية المرزية والصديقة الكبرى أعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها واللعنة الدائمة على أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الله. أما بعد فقد قال الله في محكم كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات پڑھے محمد اللہ صلی علی سہروزہ مجالس عزا بسلسلہ شہادت دختر رسول آپ حضرات اس سلسلے کی دوسری تقریر بعنوان لسان وحی اور عظمت سیدہ کے عنوان سے یہ دوسری تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. سورہ نجم کی ابتدائی تیسری اور چوتھی آیت کا انتخاب ان سلسلہ گفتگو کے لیے کیا گیا. کل تک ہماری گفتگو اس مرحلے پر آ کر رکی تھی کہ وہ زبان کہ جس کے اوپر وحی کی مہر لگی ہو، اگر وہ رسول کسی بی بی کے احترام میں اور ان کی عظمت میں کچھ بیان کرے اور یہ کہے کہ بابوہا بابی و بیتوہا بیتی، کہ سیدہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے اور سیدہ کا گھر میرا گھر ہے، تو اب جو حکم رسول کے دروازے پہ لگے گا وہی حکم سیدہ کے دروازے پر بھی لگے گا، اور جو حکم رسول کے گھر کا ہوگا وہی حکم سیدہ کے گھر کا ہوگا. جو پروٹوکول رسول کے گھر کا ہے وہی پروٹوکول جناب سیدہ کے گھر کا ہے. اور پھر رسول نے فرمایا وَمَنْ حَتَكَهُ فَقَدْ حَتَكَ حجاب اللہ، جس نے اس دروازے کی یا اس گھر کی بے حرمتی کی اس نے حجاب خدا کو پارا پارا کیا. کل تفصیل سے بحث ہوئی تھی کہ حجاب الہی سے کیا مراد ہے. حجاب یعنی واسطۃ اللہ، اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک حجاب ہے، اس لیے کہ پروردگار کی نور کی شعاعیں اس قدر ہیں کہ وہ اپنے بندوں تک ان نور کی شعاؤں کو پہنچاتا ہے آل محمد کے ذریعے. کیا وجہ ہے؟
وجہ یہ ہے، بہت توجہ کیجئے گا، وجہ یہ ہے کہ نقص خدا نہ خواستہ اللہ کے نور میں نہیں ہے. نقص دیکھیں، ایک اثر ہے، ایک ہے مؤثر جو اثر دیتا ہے، ایک ہے مؤثر جو اثر کو قبول کرتا ہے. بہت آسان سی بات ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہے اثر اور ایک ہے مؤثر. مؤثر جو اثر چھوڑے، جو اثر دے، اور مؤثر جو اثر لے. تو دو چیزیں ہیں، مؤثر ہے پروردگار، اثر ہے اس کا نور، اور مؤثر ہے ہم جن کے اوپر اثر ہونا ہے. نقص اور نقص جو بھی آپ کہیے، نہ ہی مؤثر میں ہے یعنی اللہ، اور نہ ہی اثر میں ہے یعنی اس کے نور میں. نقص ہے مؤثر یعنی ہم مخلوقات میں. تو ہم مخلوقات تک اس کا نور آنے میں جو چیز مانے ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا نقص. اگر وہ نقص ہو اور پروردگار براہ راست اپنے نور کی حقیقت کو ہمارے اوپر جلوہ فگن کرے تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ کچھ یاد دلاؤں؟ اے موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، 70 افراد لے کر آئے تھے، تجلی ظاہر ہوئی تو وہ 70 افراد مر گئے، موسیٰ کو غش آ گیا. وہ مر گئے اور موسیٰ کو غش آیا. عجیب سی بات نہیں ہے؟ اقربہ پروری غیر تھے، وہ مر گئے، اور موسیٰ کیونکہ اپنے نبی تھے تو ان کو صرف غش آیا؟ نہیں. جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اثر اتنا ہی قبول کرتا ہے. ظرف چھوٹا ہوگا، اس میں آپ 1 لیٹر ڈالیں گے وہ بہہ جائے گا. ظرف بڑا ہوگا، اس میں آپ 1 لیٹر پانی ڈالیں گے وہ پورا اس میں سما جائے گا. موسیٰ کے ساتھ جو حواری گئے تھے ان کا ظرف اتنا کم تھا کہ تجلی الہی کے اثر کو قبول نہ کر سکے. موسیٰ کا ظرف اتنا وسیع تھا کہ ان کو صرف غش آیا، اور موسیٰ کے ساتھ جو گئے تھے ان کا ظرف اتنا تنگ تھا کہ وہ مر گئے. کچھ سمجھ میں آیا، اور خدا نے کہا کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ جب تجلی الہی ظاہر ہو اور کوئی غش میں نہ جائے، کوئی مردہ نہ ہو. یعنی پروردگار نے کیا شرط لگائی تھی؟ اے موسیٰ لن ترانی، تم ہمیں دیکھ نہیں کر سکتے، ولیکن انظر ھذا الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت رہا تو تم ہمیں دیکھ لو گے. یعنی پروردگار نے بتایا ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کی تجلی ظاہر ہو اور پہاڑ اپنی جگہوں کو نہ چھوڑے. اب کچھ کہنا جا رہا ہوں، بیدار ہوئیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کی تجلی ظاہر ہو اور پہاڑ اپنی جگہوں کا نہ چھوڑے. کچھ یاد آیا نصرانیوں نے کیا کہا تھا؟ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر پہاڑ کو حکم دے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. وہ چہرے دیکھ رہے ہیں. لہذا خدا کے نور کی تجلی اس قدر روشن ہے کہ ہمارے جسم اور ہماری بصیرت اس کی حقیقت کو کما حق کہو برداشت نہیں کر سکتے. لہذا پروردگار نے درمیان میں آل محمد کے حجاب کو رکھا تاکہ مخلوق کو نقصان بھی نہ ہو اور خدا کی رحمتیں ان تک پہنچتی بھی رہیں. یہ ہے حجاب اللہ. کل تفصیل سے عرض کیا تھا، آج اشارہ کیا ہے کچھ ان مطالب کی طرف جو کل عرض نہیں کیے تھے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، کیا کہا رسول نے؟ من ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ. جس نے، توجہ کیجئے گا بہت، جس نے اس دروازے کی بے حرمتی کی اس نے حجاب الہی کو پارا پارا کیا. کیا مطلب؟ اگر حجاب نہ ہو تو خدا کی رحمتیں ہم تک نہ آئیں، خدا کی برکتیں ہم تک نہ آئیں، خدا کی مغفرت ہمیں نہ ملے اگر محمد و آل محمد کا واسطہ نہ ہو. اگر یہ حجاب درمیان سے ہٹ جائے رحمتوں کا سلسلہ منقطع، توجہ کیجئے، رحمتوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، برکتوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، مغفرت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. لہٰذا ضروری ہے، توجہ توجہ توجہ، ضروری ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی مغفرت سے جڑے رہنا ہے تو آل محمد کے دامن کو تھامے رکھو. اب آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ وہ شخص جس نے سیدہ کے دروازے کی بے حرمتی کی قیامت تک خدا کی مغفرت سے دور ہے، قیامت تک. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت تسلی کے ساتھ روایت کو سنیے گا، بزرگ بیٹھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بہت تسلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ.
جابر ابن عبداللہ انصاری. اچھا روایت سنانے سے پہلے یہ بتا دوں انتہائی جلالی روایت ہے, بلکہ یوں کہوں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی جگہ آپ اپنے آپ کو تصور کر لیجئے, آپ کی کیا کیفیت ہوگی اگر آپ جابر ابن عبداللہ انصاری کی جگہ ہوتے. جابر کہتے ہیں ہم یہودیوں کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے, وہ ایک الگ تفصیل ہے, کبھی اور موقع ہوا تو عرض کر دوں گا. ہم واپس آ رہے تھے مسجد کوفہ میں, توجہ کیجئے گا, تمہید ذہن میں رہے, ہم واپس آ رہے تھے مسجد کوفہ میں. اس سے پہلے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے, علی مسجد کے دروازے پر رک گئے. توجہ توجہ توجہ, علی مسجد کے دروازے پر رک گئے. جیسے ہی علی مسجد کے دروازے پر رکے, اب سنیے جملہ, جابر کہتے ہیں اچانک ہمارے, کیونکہ علی اور میرے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں تھا جو ہمارے پاس, میں نے علی سے کچھ نہیں کہا تھا, اچانک علی نے کہنا شروع کیا لا واللہ لا واللہ لا واللہ ما کان ذالک ابدا, خدا کی قسم نہیں, خدا کی قسم نہیں, خدا کی قسم نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیا سمجھے آپ؟ میں اچانک آپ کے سامنے ایک ایسے خدا کی قسمیں کھا کر ایسے جملے ادا کروں جبکہ نہ مجھ سے کسی نے کچھ کہا ہو, تنہائی میں آپ کہیں گے کیا ہو گیا اچانک مولانا کو, خدا جانے دماغ میں کوئی بات آئی ہوگی شاید کہہ دیا. جابر کہتے ہیں میری حالت غیر ہو گئی, اس لیے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور تھا نہیں, اور میں نے علی سے کچھ کہا نہیں تھا. میں آگے بڑھا, یا علی, جرت کی میں نے, میری ہمت نہیں تھی کہ علی کے سامنے آؤں. میں علی کے سامنے آیا, یا علی ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ کس سے کہہ رہے ہیں لا واللہ لا واللہ لا واللہ, خدا کی قسم نہیں, خدا کی قسم نہیں, خدا کی قسم نہیں, ما کان ذالک ابدا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. علی نے فرمایا جابر اللہ نے میرے سامنے سے ابھی وادی برہوت کے پردوں کو ہٹایا ہے, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سیدہ کے دشمن موجود ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں یا علی خدا سے کہہ کے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں تاکہ آپ کی ولایت کا اقرار کر سکیں. میں ان کو کہہ رہا تھا لا واللہ لا واللہ لا واللہ ما کان ذالک ابدا, خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی علی نے بتایا سیدہ کے دروازے کی بے حرمتی کی تھی, اب قیامت تک اس کی سے محروم رہو گے. قیامت تک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قیامت تک اس کی رحمت سے محروم رہو گے. یہ ہے دروازہ سیدہ. اس لیے کہ اسلام نے دروازوں کو بڑی اہمیت دی ہے. توجہ کیجئے گا, بہت توجہ کیجئے گا, بڑی اہمیت دی ہے. اور کچھ موقع ایسے بھی آئے کہ دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں واضح کرنا چاہتا ہوں, امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جج کرنا, کون کتنے پانی میں ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ امتحان لینے والا کون ہے اور امتحان کس سے لیا جا رہا ہے. مثلا مخلوق سے, بندوں سے اگر امتحان لیا جائے تو وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کو پرکھا جائے. توجہ کیجئے گا بہت. لیکن اگر نبی سے امتحان لیا جائے یا امام سے امتحان لیا جائے تو اس لیے نہیں کہ ان کو پرکھا جائے, بلکہ اس لیے کہ دنیا کے سامنے ان کے مرتبے کو اور زیادہ روشن کیا جائے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے ابراہیم کا کلمات کے ذریعے امتحان لیا, پھر کہا کہ ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. علم الہی میں تھا کہ ابراہیم انسانیت کے امام بننا ہے ابراہیم کو, لیکن امتحان کے بغیر بھی تو بنا سکتا تھا. کیا خدا نہیں جانتا کہ ابراہیم کا ظرف کیا ہے؟ خدا نے ابراہیم کے ظرف کا علم رکھتے ہوئے چاہا کہ دنیا دیکھے کہ میرے بندے کا ظرف کیا ہے. توجہ. لہذا پروردگار نے امتحان اس لیے لیا تاکہ دنیا کے سامنے اشکار. ہمارا امتحان اس لیے لیا تاکہ ہمارے ایمان میں اور پختگی آئے. ہمارا امتحان اس لیے لیا تاکہ پروردگار چھانٹ سکے مومنوں کے اندر سے منافقوں کو. بیدار رہیے گا, بیدار رہیے گا. لہذا عزیز ترین قوم پروردگار کی بنی اسرائیل,
جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کے لے کر آئے ہیں کہاں؟ رحمت الہی کے سائے میں. اور اب بنی اسرائیل کا گزر ہے ایک ایسی وادی سے جس کا نام ہے اریحا. الف رے یہ ہائے حلوہ اور الف اریحا. اور جب یہاں سے گزر ہے تو قرآن نے اس لمحے کو محفوظ کیا. قرآن نے کہا یہاں سے گزرو فکلوا حیث ما شئتم, جو کھانا چاہو کھاؤ, رغدا شوق سے جو کھانا چاہو وہ کھا لو. پہلے نعمت سے نواز دیا, جو کھانا چاہو کھا لو. اب امتحان لے رہا ہے پروردگار. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ. اس کے بعد پروردگار نے کہا ان سے کہو کہ دروازے میں داخل ہوں. وادخلوا الباب وقولوا حطۃ. اور جب داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو حطۃ. حطۃ کیا مطلب ہے حطۃ کا؟ لغت عرب میں حطۃ یعنی بخشش, مغفرت. کیونکہ بنی اسرائیل کو گناہ تھے, فرعون کے ساتھ رہے, بت کی پرستش کی, گوسالے کی پرستش کی, گناہ کرتے رہے, من و سلوہ کا انکار کیا. اب ضرورت تھی مغفرت کی. جب مغفرت, پروردگار ایسے ہی معاف کر دے, تب تیرے نبی کے پیچھے پیچھے تو چل رہے ہیں, جو نبی کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, معاف کر دے. کہ نہیں, دروازے سے گزاروں گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جب امت کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو خدا دروازوں سے امتحان لیتا ہے. کچھ سمجھے ہی نہیں آپ, بڑی آسانی سے جملہ سنا آپ نے. چلیں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچے گی بات. جب امت کے گناہ بڑھ جائیں تو پروردگار دروازوں سے امتحان لیتا ہے. کہ اس دروازے سے گزرو, وقولوا حطۃ, یہ کہتے ہوئے جاؤ بخشش بخشش بخشش. کیا ہوا جب, اور اگر بخشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم, تمہاری تمام خطاؤں کو پروردگار بخش دے گا. ہم بخش دیں گے تمہاری تمام خطاؤں. صرف کرنا کیا ہے؟ دروازے سے گزرنا ہے, حطہ حطہ کہنا ہے. اس میں کیا مشکل تھی؟ اچھا مجھے بتائیے, اس میں کیا مشکل تھی؟ ایک دروازے سے گزرنا تھا, بخشش کہنا تھا, حطہ حطہ کہنا تھا, کہہ دیتے. لیکن کیا ہوا؟ دروازہ طویل القامت تھا. حکم یہ آیا کہ سجدہ کرتے ہوئے گزرو. سجدہ کس کو سجدہ؟ دروازے کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزرو. اب یہاں پر ایک تفصیل ہے, آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے, مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے وہ بات. سجدن, اس حالت میں داخل ہو کہ سجدہ کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے. وقولوا حطۃ, اس کے بعد کہو حطہ حطہ. امام سے پوچھا گیا کہ مولا دروازے پہ سجدہ کیوں کروایا؟ اب محفوظ کیجئے گا روایت کو, کہ دروازے پر سجدہ اس لیے کروایا, بلکہ رکیں حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں. آدم کا قضیہ یاد ہے؟ ملائکہ کو کیا کہا تھا؟ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہم نے ملائکہ سے کہا کہ ابلیس کو, آدم کو سجدہ کرے, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, ابلیس کے علاوہ. سجدہ کرنا تھا آدم کو. پروردگار سجدہ تو تیرا ہوتا ہے, کہا بالکل میرا ہوتا ہے. تو یہ آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ تو علماء نے لکھا تعظیمی سجدہ تھا. لیکن سب سے مفصل اور سب سے خوبصورت, مختصر اور جامع عبارت ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ, آپ کے مکتب کا بہت بڑا نام, ہمارے مکتب کا. انہوں نے لکھا ذالک السجود للہ عبودیۃ ولآدم طاعۃ ولما فی صلبہ تعظیما. ایک ہی جملہ ہے, خدا کی قسم تمام گتھیوں کو سلجھا دیا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے. انہوں نے لکھا وہ سجدہ تو ایک تھا ملائکہ کا, لیکن اس ایک سجدے نے 3 کام کیے. للہ عبودیۃ, اللہ کی عبادت میں تھا. ولآدم طاعۃ, آدم کی اطاعت میں تھا. ولما فی صلبہ تعظیما, اور جو آدم کی صلب میں تھا اس کی تعظیم میں تھا. آپ سلامت رہیے, جو آدم کی صلب میں تھا اس کی تعظیم میں تھا. یعنی اب یہ بحث کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو, آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا, آدم کی اطاعت ہو رہی ہے. کیونکہ خدا نے کہا ہے سجدہ کرو تو اب کرنا ہے. اب بھلے سامنے آدم ہو یا باب حطہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے نا بھئی, مشکل تو پیش نہیں آ رہی. تو ذرا اس سناٹے کو توڑنے کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں بات کو سمجھیں, بات کو سمجھیں, بہت باریک سی بات ہے, چیزوں میں فرق کریں.
میں ایسے ہی کھڑے ہو جاؤں اور کسی انسان کے سامنے سر کو جھکا دوں، حرام، بدعت، شرک. میں ایسے ہی کھڑا ہوں کسی بت کے آگے سجدہ کر لوں، بدعت، شرک. لیکن جن مقامات کو اور جن شخصیات کو اور جن منزلوں کو پروردگار نے لائق سجدہ بنایا ہے، آپ کعبے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کسے ہو رہا ہے جناب؟ اللہ کو ہو رہا ہے. کعبے کی تعظیم ہے لیکن سجدہ اللہ کو ہے. یعنی سجدہ ایک ہے، عمل ایک ہے، کام دو کر رہا ہے، کام تین کر رہا ہے. اللہ کی عبادت ہے، کعبے کی تعظیم ہے. توجہ توجہ. تو پروردگار نے امتحان لیا نا، کس کے ذریعے لیا؟ ملائکہ کا امتحان لیا سجدے کے ذریعے، بنی اسرائیل کا امتحان لیا سجدے کے ذریعے. اور وہاں جھکوایا آدم کے آگے، یہاں جھکوایا باب حتہ کے آگے. تو اب پوچھنا صرف یہ ہے کہ باب حتہ کے آگے کیوں جھکوایا، دروازے کے آگے کیوں جھکوایا؟ بیت المقدس میں جھکوا دیتا. ارے پورا کا پورا نبی موسیٰ کھڑا ہے، موسیٰ کو چھوڑ کے کہہ رہے دروازے کے آگے سجدہ کرو. تو امام سے پوچھا گیا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ضائع نہ ہونے دیجیے گا. امام سے پوچھا گیا کہ موسیٰ کے ہوتے ہوئے اور بیت المقدس کے ہوتے ہوئے پروردگار نے باب حتہ کے آگے سجدہ کیوں کروایا؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدایا ضائع نہ کیجیے گا. امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ باب حتہ پہ دو تصویریں لگی تھی، ایک محمد کی تھی، ایک علی کی تھی. ایک محمد کی تھی، ایک علی کی تھی. امام کی روایت ہے. تو پروردگار نے وہاں سجدہ کروایا. اور وہ تصویریں کہاں لگی تھی؟ دروازے پر. تو اب اتنا بڑا دروازہ، لوگوں نے کہا بلا وجہ سجدہ کروا رہے ہیں، بلا مورد سجدہ کروا رہے ہیں، یہاں تو موقع ہی نہیں ہے سجدے کا، ہم کیوں سجدہ کریں؟ اور سجدہ کر کے موسیٰ اور ہارون کے سامنے، یوشع کے سامنے ذلیل ہو جائیں؟ ہم تو سجدہ نہیں کریں گے. اور دیکھو دروازہ کتنا بڑا ہے، اتنا اونچا دروازہ ہے. ہم خامخواہ اس اونچے دروازے میں جھک کے کیوں داخل ہوں، کمر خم کر کے کیوں داخل ہوں؟ ہم تو سیدھے سیدھے داخل ہوں گے. اور ہم ہتہ ہتہ کیوں کہیں بھائی؟ ہم تو ہنتا ہنتا کہیں گے، اس لیے کہ ہنتا کا معنی ہے گیہوں کا، اور ہمیں گیہوں سے کام ہے، لہذا ہم تو ہنتا ہنتا کہیں گے. تو تین چیزیں تھیں اور تینوں چیزوں کا انکار کیا. پہلی چیز سجدہ کرنا ہے، کہا نہیں کریں گے، بلا وجہ سجدہ کروا رہے ہیں. دوسرا، دروازے میں داخل ہو تو کمر خم کر کے داخل ہو، کہا ہم تو نہیں کریں گے، اتنا اونچا دروازہ ہے، بلا وجہ کمر کو ہم خم کریں، کہا ہم کمر خم نہیں کریں گے. اور تیسرا ہتہ ہتہ کہنا ہے، کہا ہتہ ہتہ بھی نہیں کہیں گے، ہنتا ہنتا کہیں گے. یعنی پروردگار کہہ رہا تھا دروازے کی تعظیم کرو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کریں گے. خدا نے کہا ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دروازے کی تعظیم کرنے کو خدا کہے، اگر اس کی بے حرمتی کی جائے تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا. کہاں بیٹھے؟ تھوڑا سا اور بلند. جس تعظیم کے لیے پروردگار نے حکم دیا ہے، اگر اس دروازے کی تعظیم نہ ہو تو پروردگار عذاب نازل کرے گا. اور کیا کہا تھا؟ ہتتن، وہ کہہ رہے تھے ہنتتن. خدا نے لفظ دیا تھا ہتہ، بگاڑ کے کہہ رہے ہنتا. یعنی پروردگار کی چیزوں کو جو بگاڑے، پروردگار کو وہ شخص پسند نہیں ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک ہے لفظ اور ایک ہے معنی. دو چیزیں ہیں، لفظ اور معنی. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ابھی ابھی ممبر پہ جملہ آیا، خدا کی قسم. ایک ہے لفظ اور ایک معنی. معنی روح ہے لفظ کی. توجہ توجہ توجہ. مثال کے طور پر اگر معنی ہی نہ ہو، مطلب یہ معنی ہی نہ ہو، لفظ کا وجود بیکار ہے، کسی کام کا نہیں. توجہ توجہ. لفظ کا وجود بیکار ہے اگر معنی نہیں ہے. اور اگر معنی ہو تو لفظ میں آتی ہے جان. جس طرح انسانی جسم کے لیے روح انسانی جسم میں حرکت پیدا کرتی ہے، لفظ میں حرکت ہی تب ہوتی ہے جب اس کے اندر روح آ جائے، یعنی اس کا معنی آ جائے. معنی اصل ہے اور لفظ اس اصل کے اظہار کا نام ہے. اور آسان پر علماء نے لکھا کہ اللفظ عمارۃ للمعنی والمعنی اصلہ. اس عبارت کو محفوظ کیجئے گا، مجھے آنا ہے واپس مطلب کی طرف. بات آج پتہ نہیں کہاں جائے گی، مجھے نہیں معلوم، پریشان نہیں ہوئیے گا. لیکن علماء نے لکھا اللفظ عمارۃ للمعنی والمعنی اصلہ. لفظ معنی کے لیے عمارت ہے اور معنی اس کی اصل ہے، بنیاد ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا،
اونچی ترین عمارت آپ بنا لیں, بنیاد کھوکھلی رکھیں, عمارت گر جائے گی. توجہ توجہ. اس کے بالکل برعکس, جتنی اونچی عمارت ہے, دبئی میں جائیں آپ, برج خلیفہ کو دیکھیں, اتنی بڑی عمارت, آپ کہیں گے نا کہ اس کی بنیاد بہت پکی ہے. عمارت بتاتی ہے کہ بنیاد کیسی ہے, اور بنیاد کی وجہ سے عمارت کھڑی ہے. تو ایک ہے لفظ, لفظ ہے عمارت, معنی ہے اس کی بنیاد. اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت ڈھہ جائے گی. وہ کہہ رہے تھے ہتا, قرآن نے کہا ہتا بولو, انہوں نے کہا ہنتا. ہنتا یعنی لفظ کو بگاڑا. توجہ کیجئے گا, لفظ کو بگاڑا. پروردگار نے عذاب دے دیا. ایک لفظ ہی کو تو بگاڑا تھا, پروردگار نے عذاب دے دیا. اب آئیے رسول نے کیا کہا, یا علی مثلکا فی امتی کمثل باب حطہ. اے علی تیری مثال اس امت میں باب حطہ کی سی ہے. تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جو لفظ کو بگاڑے اس کے اوپر تو عذاب آتا ہے, جو معنی کو بگاڑے اس کا کیا عذاب ہوگا. حطہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لفظ ہے حطہ, معنی ہے علی. لفظ ہے بخشش, معنی ہے علی. تو پروردگار نے امتحان لیا دروازے کے ذریعے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جیسے دل چاہے سنیے. پروردگار نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا باب حطہ سے, اور مسلمانوں کا امتحان لیا باب زہرا سے. بنی اسرائیل محبوب ترین قوم خدا کی, پروردگار نے کسی قوم کے اتنے نخرے نہیں اٹھائے جتنے بنی اسرائیل کے اٹھائے. اب جب ظاہر نخرے اٹھائے تو نخرے بڑھتے چلے گئے, اور بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھے کہ خدا کی بخشش تک بات آ گئی, رسول کی رسالت تک بات آ گئی, علی کی ولایت تک بات آ گئی. جب دروازے پہ لگی تصویروں کو چھٹلایا تو اب خدا سے برداشت نہ ہوا. تو پروردگار نے کہا ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. بیک وقت اسی دن 1,20,000 لوگ کھڑے کھڑے مر گئے. 1,20,000 لوگ بنی اسرائیل کے. کیوں؟ کیونکہ دروازے کی بے حرمتی کی تھی, اور یہ دروازہ وہ تھا جس سے امت کی نجات جڑی تھی. یہ دروازہ باب حطہ وہ دروازہ ہے جس سے امت کی نجات جڑی تھی. قرآن نے اور مفسرین نے اور تاریخ نے اس دروازے کو بڑی اہمیت دی ہے. تاریخ نے بڑی اہمیت, کہ جس دروازے کو پروردگار بخشش کا دروازہ بنائے, جس دروازے کو پروردگار بخشش کی علامت بنا دے, لیکن مجھے ضعیف سے ضعیف روایت, اب مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے, لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے ضعیف سے ضعیف روایت بھی دکھا دے کوئی تو میں مان جاؤں گا کہ اتنا عظیم دروازہ جو بخشش کی علامت بن رہا ہے, کبھی موسیٰ نے کھڑے ہو کر اس دروازے پر سلام کیا ہو, کبھی کھڑے ہو کر موسیٰ نے اس دروازے کے آگے سر کو جھکایا ہو. یہی فرق ہے. باب حطہ بہت عظیم دروازہ ہے, لیکن باب زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ باب حطہ کے آگے موسیٰ نے بھی سر نہیں جھکایا. باب سیدہ وہ ہے جس کے آگے کائنات کا سردار سر کو جھکا رہا, جس کے آگے کائنات کا سردار سر کو جھکا رہا. اور یہ جملہ کہہ رہا ہے بابوہا بابی, سیدہ کا دروازہ میرا دروازہ. میں نے اتنی بحث نہ کرتا اگر یہ جملے رسول کے نہ ہوتے اور کسی عالم کے ہوتے, اس لیے کہ رسول کی زبان ہے لسان وحی. اس زبان سے جو کچھ ادا ہوگا اس کی ضمانت پروردگار کے پاس ہے, مرضی الہی کے تحت ہو رہا ہے. اور کل میں نے کہا تھا کہ آج بحث کروں گا اس مورد میں کہ کیوں ضروری تھا, وحی کی کیا ضرورت ہے. یوں تو وحی کی کئی اقسام ہیں, ان کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا, لیکن کیا ضرورت تھی وحی کی. کیوں پروردگار نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس لیے کہ امت کو قیامت تک کے لیے ہدایت دینی ہے. اگر کسی کے دل میں یہ شک بھی آ گیا کہ رسول نے اپنی مرضی سے کچھ کہا ہے, اگر شک بھی آ گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ امت ہدایت کے رستے سے ہٹے گی اور گمراہیوں کے اندھیرے میں ڈوب جائے گی. لہذا ضروری تھا کہ ضروری فعل ہے. ضروری کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ کام ہوگا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. تو ضروری تھا کہ زبان مصطفیٰ پر وحی کی مہر لگے.
زبان مصطفیٰ پر وحی کی مہر لگ جائے، ارکان مصطفیٰ پر اعمال کی اور افعال کی جو نسبت ہے ارکان مصطفیٰ پر مرضی الہی کی مہر لگے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب یہ جو پتھر آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے ہیں، یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، یہ کس نے پھینکے؟ وہ بولیے اللہ نے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو اعمال نبی پر بھی مہر الہی اور لسان نبی پر بھی مہر الہی. انسان سے منسوب دو ہی چیزیں ہیں، یا قول یا فعل. قول مصطفیٰ پر بھی مرضی الہی کی مہر ہے، فعل مصطفیٰ پر بھی مرضی الہی کی مہر ہے. تو اب سمجھ میں آیا آپ کو مقام سیدہ کیا ہے؟ تفصیل عرض کروں گا کل کی مجلس میں، آج صرف اشارہ دے رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا مقام سیدہ کیا ہے؟ قول نبی مہر لگی ہے مرضی الہی کی، فعل نبی مہر لگی ہے مرضی الہی کی. اب سمجھ میں آیا صرف قول سے سیدہ کی فضیلت بیان نہیں کی ہے، فعل سے بھی سیدہ کی فضیلت بیان کی ہے، تاکہ کائنات کے لیے ثابت ہو جائے قیامت تک کے لیے کہ پروردگار نے انبیاء سے سیدہ کی تعظیم صرف زبانی حد تک نہیں کروائی ہے بلکہ عمل کی حد تک بھی کروائی. کل ہوگی اس کی تفصیل بیان، لیکن آج کی حد تک صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو لہذا دروازے پہ کھڑے ہیں اور تعظیم کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں. کیوں؟ اب اس کی ایک وجہ ہے اور میرے پاس وقت ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں اور مزاج بنے ہوں. اجازت ہے؟ رسول بیٹھے ہیں مسجد میں، شخص آیا تو رسول نے فرمایا، ہدایت کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، رسول نے فرمایا اہتدوا بالشمس فاذا غاب الشمس اہتدوا بالزہرہ فاذا غابت الزہرہ اہتدوا بالقمر فاذا غاب القمر اہتدوا بالفرقدین. رسول نے فرمایا سورج سے ہدایت حاصل کرو، اگر سورج چھپ جائے تو زہرہ ایک ستارہ ہے جو چاند کے بعد سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور قریب ترین ہوتا ہے چاند سے، اس سے ہدایت حاصل کرو. جب زہرہ بھی چھپ جائے تو قمر سے، چاند سے ہدایت حاصل کرو، اور جب چاند چھپ جائے تو فرقدین دو ساتھ ہمگیر ستارے ہیں ان سے ہدایت حاصل کرو. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا رسول کا کوئی دانا صحابی، رسول کا کوئی ہوشیار صحابی. اس کو پتا تھا کہ رسول اتنے اہتمام سے اگر ہدایت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں تو شمس سے مراد یہ سورج نہیں ہوگا، قمر سے مراد یہ چاند نہیں ہوگا. اس نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ شمس سے کیا مراد ہے، زہرہ سے کیا مراد ہے، قمر سے کیا مراد ہے، فرقدین سے کیا مراد ہے؟ تو رسول نے فرمایا الشمس انا والزہرہ فاطمۃ الزہرا والقمر علی والفرقدان الحسن والحسین. سورج سے مراد میں محمد ہوں، چاند سے مراد علی ہے، زہرہ سے مراد زہرا ہے، اور فرقدین سے مراد حسن و حسین ہے. بات واضح ہو گئی؟ اب ذرا ترتیب کی طرف چلیے. ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ سورج سے مراد کون ہے؟ رسول. زہرہ سے مراد کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. قمر سے مراد کون ہے؟ امیر المومنین. فرقدین سے مراد کون ہے؟ حسن حسین. اچھا میں آپ سے کسی بچے سے کہوں پنجتن کے نام سناؤ، کیسے سنائے گا؟ بولیے تھوڑا میرے ساتھ. محمد، علی، فاطمہ، حسن حسین. یہی ترتیب ہے. چاردہ معصومین کے نام کی ترتیب کیا ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور اس کے بعد آگے 9 امام. یہی ترتیب ہے نا؟ یہی ترتیب ہے نا؟ پروردگار کے حبیب نے جس کی زبان پر مہر وحی ہے وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے اہتدوا بالشمس فاذا غاب الشمس اہتدوا بالزہرہ. یہ نہیں کہا کہ جب میں چھپ جاؤں تو علی کے پاس جاؤ. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. فرمایا جب سورج چھپ جائے. کیا مطلب؟ مطلب جب میں چھپ جاؤں تو علی کے پاس نہیں، زہرا کے پاس جاؤ. بیدار رہیے گا، میرے پاس نہیں، علی کے پاس نہیں، زہرا کے پاس جاؤ. ترتیب کیا ہے کہ پہلے سورج کا بیان کیا، پھر زہرا کا بیان کیا، پھر قمر کا، پھر فرقدین کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اپنی ترتیب میں ہدایت کے پورے دور کو سمیٹ کے امت کے حوالے کر دیا کہ یاد رکھنا رسالت کے بعد امامت اگر متصل ہوگی تو وہ تبھی ہوگی جب سیدہ کی ہدایت درمیان میں ہو. جب سیدہ کی ہدایت درمیان میں ہو.
تو کم سے کم 40 دن اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے. کم سے کم 40 دن اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے جناب سیدہ اس دنیا میں زندہ رہی. اگر 6 مہینے بھی مان لیں تو جناب سیدہ نے 6 مہینے امت کی ہدایت کی ہے. کس طرح کہ فریضہ سیدہ، توجہ توجہ توجہ، فریضہ سیدہ یہ ہے کہ رسالت کو امامت سے ایسے بلا فصل کرنا ہے کہ درمیان میں کسی کی خلافت کا کوئی شبہ نہ آ سکے. سلامت رہے، آباد رہے. رسالت کو، نبوت کو ولایت و امامت سے اس قدر متصل کرنا ہے، اس قدر جوڑنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہے، کسی باطل خلافت کا فاصلہ نہ ہے. یہ ذمہ داری ہے جناب سیدہ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا پرچم صرف رسول اور علی نے نہیں، سیدہ نے بھی بلند کیا ہے. ہدایت کا پرچم صرف رسول نے، علی نے اور ائمہ نے نہیں، بلکہ سیدہ نے بھی بلند کیا. بھلے عرصہ مختصر ہو لیکن ذمہ داری یہ ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے سیدہ کی، ذمہ داری یہ ہے کہ نبوت کو، رسالت کو اور امامت کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا. نبوت و رسالت و امامت، کل عرض کروں گا اس موضوع پر آؤں گا میں. نبوت و رسالت و امامت کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا، اور ایسے جوڑ کے رکھا کہ ان کے درمیان کوئی آ نہ سکے. یہ ہے ہدایت سیدہ. اب آئیے حدیث کی طرف. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد، امام نے فرمایا جو بھی حق ہے اور جو بھی ثواب ہے، لیس ان عند احد من الناس حق ولا ثواب ولا احد من الناس يقضي بقضاء حق الا ما خرج منا اہل البیت. اللہ اکبر. امام نے فرمایا کسی انسان کے پاس کوئی حق نہیں اور کوئی درستگی نہیں، یعنی کوئی بھی خیر کسی انسان کے پاس نہیں، اور نہ ہی کوئی انسان حق کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے مگر یہ کہ یہ تمام کے تمام چیزیں خارج ہوئی ہیں اور نکلی ہیں ہمارے دروازے سے. جو حق ہے، جو ثواب ہے، سواد سے، سا سے نہیں، سواد سے، یعنی درستگی، اور جو کچھ امور ہیں، جو کچھ حق ہے، جو کچھ قضا ہے، جو کچھ خیر ہے اور جو کچھ علم ہے، وہ سب کچھ خارج ہوا ہے، نکلا ہے، برآمد ہوا ہے ہمارے گھر سے. یعنی ہمارا گھر اصل ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے گھر سے خارج ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اذا تشعبت بهم الامور كان الخطاء منهم والثواب من علی بن ابی طالب. سنیے امام کا جملہ، اور کاش کہ مجھے شرح کی ضرورت نہ پڑے. امام نے فرمایا اس کے بعد جب لوگوں میں اختلاف ہو، آراء میں اختلاف ہو جائے، تو جو فیصلہ ہو، اگر وہ فیصلہ خطا ہوگی تو اس کا صحرا جائے گا لوگوں کے سر پر، اور اگر وہ فیصلہ حق ہوگا تو اس کا صحرا جائے گا علی کے سر پر. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ پھر آ گئی اقربا پروری. غلط ہوا تو آپ نے کیا، حق ہوا تو ہم نے کیا. بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیوں کہا امام نے اگر خطا ہو انسان سے فیصلوں میں تو اس کا صحرا کس کے سر پر جائے گا؟ اس کے اپنے سر پر. اور اگر حق فیصلہ ہو تو اس کا صحرا کس کے سر پر جائے گا؟ توجہ توجہ توجہ، کس کے سر پر جائے گا بتائیے؟ مولا علی کے سر پر. کیوں کہا امام نے یہ جملہ؟ اس لیے کہ علم کلام کی بحث میں حسن و خب کی ایک بحث آتی ہے، مشکل بحث ہے، میں آسان کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل تشیع اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی قبیح برا فعل ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ خدا قبیح چیز کا ارادہ نہیں کرتا. جتنے حسن اعمال ہیں، افعال ہیں، ان سب کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. مثال کے طور پر کوئی انسان، اچھا اہل سنت کیا مختلف عقیدہ ہے اور ہمارے یہاں اس کی نفی کی گئی ہے. ان کے عقیدہ کسب ہے
مثلاً وہ کہتے ہیں کہ تمام برے اور اچھے، خیر و شر، تمام افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، انسان اسے کسب کرتا ہے۔ مثلاً شراب پینے کا فعل اللہ نے خلق کیا ہے، انسان نے صرف اسے کسب کیا، جیسے درخت سے آپ سیب نہیں توڑ لیتے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہم تو وہ دیکھیں گے جو ہمارے امام نے کہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم۔ تو ہمارے یہاں جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ جتنے اعمال خیر ہیں، جتنی حسن چیزیں ہیں، ان سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھنے میں اچھا ہے تو حمد ہوگی اللہ کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ اگر ان آنکھوں سے کوئی برا کام کرے تو اس کی بازگشت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے یہ آنکھیں اچھے کام کے لیے دی ہیں، برا کام کیا وہ تمہارا ارادہ تھا، توجہ اللہ کا نہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ رقم لے کے بھیجوں کہ اس سے کسی غریب کی مدد کر دیں، بہت آسان مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بہت توجہ کیجیے گا، مجھے حدیث تک آنا ہے۔ میں آپ کو ایک رقم دوں اور بولوں اس سے کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ مثال کے طور پر چلیں الٹی کر لیں، مثال بری مثال اپنے اوپر رکھ کے دے رہا ہوں، آپ مجھے ایک رقم دیں کہ مولانا جائیے اس سے کسی غریب کی مدد کر دیجیے۔ میں چونکہ مولانا، میں نے وہ رقم اٹھائی اپنی جیب میں رکھ لی، اس سے میں اپنی گاڑی کا پیٹرول بھروا رہا ہوں، میں نے اس سے اپنے گھر میں لگا دیا کسی کام میں، تو اب بتائیے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے پیٹرول بھروایا میری گاڑی میں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے پیسے دیے ہی نہیں تھے۔ ہاں اگر میں آپ نے جو کام دیا ہے کہ یہ پیسے آپ کسی غریب تک پہنچا دیں، اگر وہ پیسے میں غریب تک پہنچا دوں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے پیسے پہنچائے غریب تک۔ لیکن اگر وہ رقم میں کسی غیر کی طرف پہنچا دوں جو مستحق نہ ہو اس رقم کا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ رقم آپ نے کسی غیر تک پہنچا دی، اس لیے کہ آپ کا ارادہ تھا کہ وہ رقم پہنچے حقدار کی طرف، میں نے اس کو غیر مستحق تک پہنچایا تو یہ میری غلطی ہے۔ پروردگار نے ہمیں ارکان دیے اچھے کاموں کے لیے، اچھا کام ہوگا تو اس کی ستائش ہوگی، برے کام پر اس کی ستائش نہیں ہوگی اور نہ ہی نسبت دی جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا؟ علی سے خطا ویسے ہی ناممکن ہے جیسے اللہ سے برے کام کی توقع ناممکن ہے۔ امیر المومنین سے خطا اسی طرح ناممکن ہے کیونکہ علی مظہر کردگار ہے، علی مظہر پروردگار ہے۔ امیر المومنین سے خطا کی امید ویسے ہی ناممکن ہے جیسے پروردگار سے ارادہ قبیح، اعمال قبیح کی نسبت پروردگار کی طرف دینا ناممکن ہے، اسی طرح امیر المومنین کی طرف خطا کی نسبت دینا ناممکن ہے، اس لیے کہ امیر المومنین انتخاب ہے پروردگار کا، علی نام ہے انتخاب الہی کا۔ اگر علی میں خطا ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب انتخاب الہی میں خطا ہے، لہذا امام نے فرمایا جو کچھ خیر ہے اور جو کچھ حق ہے وہ نکلا ہے، خارج ہوا ہے کہاں سے؟ ہمارے پاس سے۔ اور پھر روایت کا جملہ ہے، امام باقر علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا دروازے کی طرف، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا لیس الامر الا من ہا ہنا واشار الی بیتہ بیدہ، کہ امام نے اشارہ کیا دروازے کی طرف، اور دروازے کی طرف اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا؟ کائنات میں جو کچھ حق ہے، جو کچھ امر ہے، وہ کہیں تمہیں نہیں ملے گا سوائے ہمارے گھر کے۔ ہدایت جاری ہوگی ہمارے گھر سے، علم جاری ہوگا ہمارے گھر سے، حق جاری ہوگا ہمارے گھر سے، اور ہمارے علاوہ اگر کہیں پر بھی کوئی چیز دیکھو اس کا مطلب وہ باطل ہے۔ اگر کوئی چیز تمہیں دنیا میں کہیں پر بھی نظر آئے اور تمہیں نظر آئے کہ اس کا سلسلہ جڑتے جڑتے آل محمد سے جڑ رہا ہے، اس کا مطلب وہی حق ہے، اور جو آل محمد سے نہ جڑے اس کا مطلب وہ باطل ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب جملہ سنیے گا، یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ علی کے ہوتے ہوئے سیدہ دروازے پر کیوں گئیں، توجہ، میں اس لیے کہ اب مشکل یہ ہے کہ غیروں سے زیادہ اپنوں نے یہ سوال کیا ہے تو میں اپنوں کو جواب دے رہا ہوں۔ اتنی تمہید کے بعد یہ جو سوال ہوتا ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے سیدہ دروازے پر کیوں گئی، پہلی بات تو یہ کہ رسول کے بعد ہدایت کا پرچم بردار تھی جناب سیدہ،
دوسری بات کہ جس گھر میں سیدہ اور جس دروازے میں سیدہ گئی ہیں علی کو بٹھا کر کہ آپ بیٹھے ہیں یا علی میں جاتی ہوں، یہ جملہ موجود ہے تاریخ میں، یا علی آپ بیٹھیے میں جاتا ہوں، میں جاتی ہوں. جو جناب سیدہ جس دروازے پہ گئی ہے نا، وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے ہدایت کے سمندر کو جاری ہونا ہے، وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے علم کو خارج ہونا ہے، وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے ہر دنیا کے ہر خیر نے نکلنا ہے. اگر یہ دروازہ نہ ہو تو دنیا میں خیر نہ ہو. اب سمجھ میں آیا؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شبہ کو دور کرتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سیدہ دروازے پہ گئی اس لیے تھی، اس لیے نہیں گئی تھی کہ دروازے کو آگ سے بچائے، اس لیے گئی تھی تاکہ اس دروازے کی حفاظت کرے جو قیامت تک ہدایت کا ضامن ہے، جو قیامت تک ہدایت کا ضامن ہے. اس لیے کہ ہدایت کی پرچم بردار ہیں جناب سیدہ، ہدایت کی علم بردار ہیں جناب فاطمہ الزہرا. تو ضروری تھا بی بی کے لیے کہ اس وقت دروازے پر جائیں، علی کا تحفظ کریں، علی کا تحفظ کریں. کل انشاءاللہ تفصیل عرض ہوگی اور وہ تمام مطالب جو آج رہ گئے وہ کل تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا اور موضوع کو تمام کروں گا آج اس سلسلے کی حد تک. لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں، تعلیم دیں، سکھائیں، جس طرح آپ اور دیگر چیزیں سکھاتے ہیں. جناب سیدہ کا قضیہ بچوں کو سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ سیدہ مدافع عقیدہ ہیں، مدافع امامت ہیں. آپ کا اور میرا پورا کا پورا مذہب ٹکا ہوا ہے عقیدہ امامت پر، اور اس امامت کا تحفظ کیا ہے سیدہ نے. لہذا ضروری ہے کہ سیدہ کا امر اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، سیدہ کا قضیہ اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، اپنے گھر میں تعلیم دی جائے، خطبہ فدق سنایا جائے، ہر چیز جناب سیدہ کی. غور کریں نا آپ، جس بی بی کے لیے کائنات کا رسول اور کائنات کا سید و سردار اپنی جگہ کو چھوڑ رہا ہو، جس کی طرف لپک کے رسول جا رہے ہوں، جس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہوں. روایت کے جملے عزیزو، روایت کے، کہ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک سیدہ کی پیشانی پہ بوسہ نہیں دے دیتے تھے، سوتے نہیں تھے. اس دروازے کی تعظیم کروا رہے ہیں امت سے. یا رسول اللہ مسجد میں جائیے، صفیں بنی ہیں، کھڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے یا رسول اللہ. نہیں، دروازے سیدہ پہ کھڑے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تاکہ امت کو دکھائیں کہ تم نماز میں میرا انتظار کر رہے ہو، میں محمد سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزادارو، بلند آواز سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ رسول جو سیدہ کے دروازے کی کنڈی بھی آہستہ سے بجاتا ہو، خدا جانے قبر مصطفیٰ پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی جب رسول کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے ہوگی. اللہ اکبر. حجت تمام کی سیدہ نے عزیزو. ظاہر ہے کہ ہر چیز تفصیل سے نہیں پڑھی جاتی، بچوں کے ذہن میں شبہ بنتا ہے. 3 بار سیدہ کے دروازے پر ہجوم ہوا ہے، 2 بار علی دروازے پر آئے ہیں. جب تیسری بار شور اٹھائے نا عزیزوں، تو سیدہ نے یہ جملہ کہا، یا علی آپ بیٹھیے، میں رسول کی بیٹی جاتی ہوں، شاید ان کے دل میں رحم آ جائے. اللہ اکبر. شاید ان کے دل میں رحم آ جائے. دروازے پہ کھڑی ہیں بی بی، حجت تمام کر رہی ہیں شہزادی. کہ اچانک دروازے سے آواز آتی ہے، سیدہ اگر علی کو باہر نہیں بھیجا تو ہم آگ لگا دیں گے. رو کر کہا کہ تم اس گھر پہ آگ لگاؤ گے جہاں پہ رسول سلام کرتے تھے؟ اس گھر میں رسول کے نواسے رہتے ہیں. آواز آئی، ہمیں پرواہ نہیں ہے،
عزیزانو روایت کہتی ہے اس کے بعد سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو کنڈی پر رکھ لیا. ایک ملعون کو حکم دیا گیا تھا کہ مدینے سے وہ لکڑیاں جمع کرو کہ جو دیر تک آگ کو پکڑے رکھے. سیدہ کے دروازے کے آگے وہ لکڑیاں لا کے رکھی گئیں. آگ لگانا شروع ہوئے. ایک ملعون پیچھے ہٹا. میرے دل میں یہاں پر ایک خیال آیا, کاش کہ وہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہہ دیتا کہ مصطفیٰ کی بیٹی دروازے کے پیچھے سے ہٹ جاؤ. ایسی لات ماری کہ دروازہ ٹوٹ کر سیدہ کی اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, خصوصاً ماؤں کے لیے اور ان باپوں کے لیے جنہوں نے بڑی ناز سے اپنی بیٹیوں کو پالا ہے. عزادارو جانتے ہیں, میں نے گھروں میں رواج دیکھا ہے کہ بیٹیوں کو زیادہ دیر چولہے کے آگے کھڑا نہیں رکھواتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے اور جلد ان کی جھلس جائے. سیدہ جملہ کہتی ہے النار تسعر ونصفع وجہی, وہ آگ اتنی شدید تھی کہ میرے چہرے کو جھلسا کے لال کر دیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. مجھے معاف کرنا عزیزو, میں آپ کی ماں کے فضائل مصائب پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ سیدہ کا لقب ہے ام المومنین. ایسے سننا جیسے ماں کی مصیبت سنی جاتی ہے. عزادارو جانتے ہو آپ کے اور میرے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, تسلی سے سنیے گا عزیزو, محمد حسین کمپانی اصفہانی. ان کا ایک شعر آپ کے حوالے کروں. وہ کہتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینۃ الاسرار. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم دروازے کی اس میخ کے بارے میں, اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل آگے دھسی تھی. عزادارو ایک تو ہوتا ہے کہ فوراً سے چوٹ لگے اور آلائے زخم انسان سے دور ہو جائے, اور ایک ہوتا ہے جتنی دیر آلائے زخم انسان کے جسم میں رہتا ہے اتنی تکلیف دیتا ہے. روایت کا جملہ ہے ابھی دروازہ سیدہ کے اوپر تھا, کافی دیر خنفذ اپنا پاؤں رکھ کر دروازے پہ کھڑا رہا اور سیدہ آواز دیتی رہی یا علی میرا واصل مارا گیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. مولا آپ کی آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزادارو علی کے گردن میں رسیاں ڈال کر لوگ مسلمان لے کے جا رہے ہیں گھسیٹتے ہوئے. مجھے معاف کرنا عزیزوں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جس کے دل میں علی کی ولایت جوش مار رہی ہے اس سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں. 20 لوگ یا 40 لوگ علی کو گھسیٹ رہے تھے مل کر. 20 یا 40 لوگ, رسی چھوٹی تھی. امیر کو خوش کرنے کے لیے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارا ہاتھ رسی پر ہو. عزادارو کچھ ملعون وہ تھے جن کو رسی پہ کوئی جگہ خالی نہ ملی. جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا, آگے بڑھے اور علی کے گریبان کو کس سے پکڑے. اللہ اکبر. وہاں گھر میں سیدہ غش میں ہے کہ اچانک, عزادارو مجھے معاف کرنا پھر جملہ کہہ رہا ہوں, جب کسی کو غش سے فاقہ ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اسے پرواہ ہوتی ہے اپنے زخموں کی یا جو اس نے کھویا ہے اس چیز کی. جب سیدہ ہوش میں آئی ہے نا, فاقہ ہوا ہے سیدہ کو, سیدہ نے یہ نہیں کہا فضہ میرے زخموں پہ مرہم لگا دو, یہ نہیں کہا فضہ میرا محسن کا کیا ہوا. سب سے پہلا سوال کیا یا فضہ این ابن عمی, فضہ میرا علی کہاں ہے. کہا بی بی ان کی گردن میں رسی باندھ کر مدینے کی شہراہوں میں لے کر گئے. بس یہ سننا تھا, زہرا سے بیٹھا نہ گیا. روایت کہتی ہے اٹھنا چاہتی تھی لیکن اٹھ نہیں پاتی تھی. کہنے لگی فضہ مجھے تھام کر اٹھاؤ, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. ایک مرتبہ جیسے ہی گھر سے باہر آئی تو کیا دیکھا
علی ابن ابی طالب تھے، سیدہ سے دیکھا نہ گیا، ایک مرتبہ علی کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا. اب چشم تصور میں خود تصور کر لینا، 40 لوگ علی کو گھسیٹ رہے تھے، سیدہ نے علی کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا تھا، وہ گھسیٹتے جاتے تھے، سیدہ کے پاؤں زمین پر خط دیتے چلے جاتے تھے اور آواز دیتی جاتی تھی، لوگوں میرے علی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اجرکم علی اللہ. بس آخری دو جملے رہ گئے. علی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. علی کو مسجد میں لے کر گئے، سیدہ فوراً گھر میں آئی، رسول کا کرتا اٹھایا، آسمان کے نیچے آئی اور جملہ کہا، علی کو چھوڑو نہیں تو میں اپنی چادر سر سے ہٹا کے بد دعا کروں گی. عزاداروں بڑا جملہ ہے جو سادات بیٹھے اور غیر سادات، تمہاری ماں اور مالکہ کے مصائب ہیں، ایسے چیخ مار کر رونا کہ وقت کے امام کو پرسہ تمہارا پہنچے. آخری دو جملے کہہ رہا ہو. سیدہ نے کہا میں بد دعا کروں گی. وہاں سے علی نے سلمان کو اشارہ کیا، سلمان مطیع علی ابن ابی طالب، علی کا اشارہ سمجھے، سیدہ کے پاس آئے اور کہا یا سیدہ آپ بد دعا نہ کیجئے. سیدہ نے رو کر کہا سلمان میں مجھ پہ زخم لگے میں نے کوئی شکوہ نہ کیا، میری پسلیاں ٹوٹی میں نے شکوہ نہیں کیا، میرا محسن مارا گیا میں نے شکوہ نہیں گیا، سلمان مجھے تماچا پڑا میں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن سلمان کیا تم نہیں دیکھتے یہ میرے علی کو مار دے گے اگر میں نے بد دعا نہ کی. سلمان نے رو کر کہا سیدہ یہ حکم علی کا ہے. بس جیسے ہی علی کا نام آیا سر پہ چادر کو کسا، کرتے کو پکڑا، سیدہ اپنے گھر میں واپس آئی. آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، جیسے دل چاہے پرسہ دینا. جب سیدہ اپنے گھر میں واپس آئی ہے نا تو کیا دیکھا کہ ایک کونے میں سیدہ کی بیٹی زینب سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی زینب نے جو کچھ دیکھا ہے، زینب کا دل بڑا مضطرب ہے. سیدہ اپنے غم بھول گئی، بیٹی کے پاس آئی، زینب کو سینے سے لگایا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی یہ بیٹی وہی ہے جس نے ابھی آپ کو تماچا لگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ زینب وہی ہے جس نے آپ کو تازیانہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بی بی اس زینب کو حوصلہ دے دے کیونکہ اسے کل اپنے بھائی کا کٹا سر دیکھنا ہے، شرابیوں کا دربار دیکھنا ہے، تازیانوں کی سختیاں دیکھنا. ماتم زہرا